بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میری طبیعت ذرا سی خراب ہوئی تو میری ساس کہنے لگیں، چلو بیٹی تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلوں، لگتا ہے کہ تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانے کی سخت ضرورت ہے۔ اماں کے کہنے پر میں تیار ہو گئی۔ وہ مجھے ڈاکٹر جمیلہ کے پاس لے گئیں، جنہوں نے میرے کچھ ٹیسٹ وغیرہ کیے، پھر بولی تمہارا الٹرا ساؤنڈ کرنا پڑے گا۔ بنا چیک اپ کے رزلٹ دیکھے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ تھوڑی دیر بعد ایک لڑکی آئی، اس نے مجھے لٹا کر میرا الٹرا ساؤنڈ کیا اور پھر مجھے واپس بھیج دیا۔ تب تک میری ساس ڈاکٹر جمیلہ کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر جمیلہ تو بہت خوش لگ رہی تھی، مگر انہوں نے مجھے باہر جانے کو کہہ دیا۔ کہنے لگی تمہاری پرچی بنا رہی ہوں، باہر جا کر بیٹھو۔ ساس میری اندر ہی رہ گئی، شاید وہ محترم تھیں اسی لیے ان کو باہر نہ بھیجا۔ کافی دیر انتظار کرتی رہی، پھر ساس نے مجھے اندر بلایا۔ میں گئی تو ڈاکٹر کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ مس ماہم، کیا آپ کو بچپن میں کچھ چوٹ وغیرہ لگی تھی؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، ایسا کیوں کہہ رہی ہیں آپ؟ اس لیے کہ آپ کے لیے ایک بری خبر ہے۔ وہ کیا؟ میں نے پریشان لہجے میں پوچھا۔ وہ یہ کہ آپ کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی، آپ میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ یہ ایک پیدائشی نقص ہے جس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے نہیں سمجھا سکتی۔ بس اتنا کہوں گی کہ آپ میں بچے پیدا کرنے والا نظام موجود نہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ کی بات سن کر میرے تو دل میں جیسے کچھ ٹوٹ سا گیا تھا۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ زندگی اتنی بڑی محرومی لیے میرے سامنے کھڑی ہوگی۔ میں وہیں پر بیٹھ کر رونے لگی، آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ میں نے آصف سے محبت کی شادی کی تھی، اب وہ اپنی ماں کی سنتے تھے۔ وہ کہتے کہ میری ماں جو بھی کہیں ان کی بات ٹالا نہیں۔ اب مجھے لگ رہا تھا کہ اس گھر میں میری کوئی جگہ باقی نہ رہے گی۔ جب اولاد ہی پیدا نہیں کر سکتی تو پھر مجھ جیسی عورت کا آصف کی زندگی میں کیا کام؟ ان کی ماں کو تو بچوں سے محبت تھی۔ میں وہیں بیٹھے رونے لگی۔ دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں، یہ آنکھ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ رو رو کر دل ہلکا ہوا تو ساس نے تسلی دی، بیٹی فکر کیوں کرتی ہو، میں تمہارے شوہر کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ ساس کے اس رویے پر میں حیران رہ گئی۔ ویسے تو وہ بہت درخت عورت تھیں، مگر آج ان کا رویہ ہمدردانہ تھا۔ پھر کچھ وقفے کے بعد بولی، بیٹی اگر تم کہو تو میں تمہیں رشیدہ بیگم کے پاس لے جاؤں۔ جانتی ہو رشیدہ کے پاس جتنی بھی بانجھ عورتیں آتی ہیں نا، ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، بچے پیدا نہ کر سکیں یا پھر بچے مرے ہوئے پیدا ہوں۔ رشیدہ کی دوائی سے سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ صرف 7 گولیاں دیتی ہے بیٹی، اور اس کے بعد تمہارے گھر میں مانو خوشخبری پکی۔ یہ ڈاکٹر مجھے تو جھوٹ بولتے ہیں، ان کو تو بس اپنا پیسہ کمانا ہے۔ اس ڈاکٹرنی کا خیال ہوگا کہ میں تیرا مہنگا علاج کرواؤں، تبھی یہ ایسی باتیں کر رہی ہے۔ مگر تو فکر نہ کر، میں تجھے رشیدہ کے پاس لے کر جاؤں گی، اس کی گولی کھا کر تو ایک نہیں کئی بچے پیدا کرے گی۔ ساس کی بات سن کر میں خوشی سے کھل اٹھی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اپنی بیٹی راحیلہ کو بھی اسی کے پاس لے کر گئی تھیں، اور رشیدہ بیگم کی 7 گولیاں کھانے کے بعد وہ اسی مہینے حاملہ ہو گئی تھی۔ میرے دل میں امید کی کرن جاگ اٹھی۔ شام کو اماں نے کہا تھا کہ میرے ساتھ رشیدہ بیگم کے پاس چلنا۔ میں بے چینی سے شام کا انتظار کر رہی تھی۔ شام ہوئی تو ساس نے مجھے چادر اوڑھنے کا کہا۔ ہم لوگ دونوں رشیدہ بیگم کے آستانے نما گھر پر چلی گئیں۔ رشیدہ بیگم کے پاس واقعی کافی عورتیں بیٹھی تھیں۔ ان عورتوں میں سے 4-5 کے ساتھ میں نے بات کی تو پتہ چلا کہ وہ بھی رشیدہ بیگم کی 7 گولیوں سے ٹھیک ہوئی ہیں، اور یہ کہ ان کے بچے بھی پیدا ہوئے۔ یہ سن کر میری تو ساری فکر جاتی رہی کہ جب اتنی عورتوں کا علاج ہو چکا ہے، میری تو شادی کو ابھی صرف 2 مہینے ہی ہوئے ہیں۔ بہرحال رشیدہ بیگم کے پاس گئی تو انہوں نے شفقت سے مجھے دم درود کیا اور پھر 7 گولیاں مجھے دے کر بولی، بیٹی یہ گولیاں پابندی سے کھا لینا، ان میں سے ایک بھی چھوٹنے نہ پائے، اور ہاں ساتھ میں جو دعائیں بتا رہی ہوں وہ لازمی پڑھنا۔ انہوں نے گولیاں مجھے تھماتے ہوئے کہا، مگر میرے ہاتھ سے گولیوں والا شاپر میری ساس نے لے لیا۔ کہنے لگی میں سنبھال کر رکھوں گی، تجھے گولیوں کا نہیں پتہ، یہ ایک حساس چیز ہے جس کی حفاظت میں خود کروں گی۔ مجھے اپنی ساس پر اس لمحے بڑا پیار آیا کہ کس قدر خیال رکھنے والی ہے وہ، ورنہ تو عورتیں اپنے بیٹوں کی دوسری شادی کروانے پر تلی ہوتی ہیں،
کبھی بھی اپنی بہو کے کسی نقص کو برداشت نہیں کرتیں، جبکہ میری ساس مجھے خود ڈاکٹرز کے پاس لیے لیے پھر رہی تھیں۔ گھر آ کر میری ساس نے مجھے ایک شاپ پر تھمایا جس میں سفید رنگ کی چھوٹی چھوٹی گولیاں تھیں اور یہ تعداد میں 7 تھیں۔ کہنے لگیں، میں روزانہ رات کو تمہیں دودھ لا کر دوں گی، تم دودھ کے ساتھ یہ گولیاں کھا لینا اور خبردار اس کے بعد بستر سے مت اٹھنا، سیدھی سو جانا، جانتی ہو نا دوا کے اثر کرنے کے لیے سونا ضروری ہے۔ جی سمجھ گئی، میں نے سعادت مندی سے سر جھکا لیا۔ میری ساس کمرے سے چلی گئی تو میں بیٹھی سوچنے لگی کہ اللہ نے مجھے کس قدر مہربان عورت عطا کی ہے جو بالکل ماں جیسی ہے۔ تھوڑی دیر بعد آصف آ گئے۔ میں نے ان سے اس بات کا ذکر نہیں کیا، وہ بھی کچھ نہ بولے، جیسے انہیں میری کسی چیز سے غرض ہی نہ ہو۔ البتہ جب یہ پتہ چلا تھا کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی تو ان کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ضرور دیکھے تھے۔ اسی رات میں نے ایک سفید گولی منہ میں رکھ لی، مگر منہ میں گولی رکھتے ہی میری طبیعت خراب ہونے لگی۔ ایسا لگا جیسے میں نے کوئی عجیب زہریلی چیز کھا لی ہو، مگر پھر اپنی اولاد کے لیے مجھے اتنا تو کرنا ہی تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے یہ گولی اپنے حلق سے نیچے اتاری۔ اب بس انتظار کر رہی تھی کہ کب یہ مرحلہ گزرے اور کب میں اپنے شوہر کو خوشخبری سناؤں۔ یوں ہی 2-3 دن خیریت سے گزر گئے، مگر میں ایک بات سے سخت پریشان تھی۔ میں جب بھی صبح اٹھتی میری قمیص پر کالے رنگ کے داغ لگے ہوتے، ان داغوں کا نشان بھی سمجھ میں نہ آتا کہ یہ کیسے لگا ہے۔ اس کے علاوہ میرا سر بھاری ہوتا اور پورے جسم میں درد ہوتا۔ اس چیز نے مجھے پریشان کر رکھا تھا، مگر میں اپنی ساس سے کچھ نہ کہتی کہ کہیں وہ دوبارہ مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس نہ لے جائیں۔ ویسے بھی وہ میرا بہت خیال رکھتی تھیں۔ آج میں بہت خوش تھی کیونکہ میرا کورس تقریباً مکمل ہونے کو آیا تھا۔ میرے پاس اب صرف آخری گولی رہ گئی تھی۔ میں رات ہوئی تو سوچنے لگی کہ آج آخری گولی کھا کر سو جاؤں گی، اس کے بعد مجھے شاید جلد ہی خوشخبری سننے کو ملے۔ اسی خوشی میں گولی میرے ہاتھ سے گر گئی۔ رات کا وقت تھا، کمرے میں ہلکا ہلکا اندھیرا تھا۔ میں نے گولی ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی مگر وہ مجھے کہیں نہ ملی۔ پھر میں جا کر ٹارچ لے آئی، بیڈ کے نیچے ہر جگہ گھوم پھر کر دیکھا، مگر میری گولی گم ہو گئی تھی۔ مجھے بڑا افسوس ہوا اور خود کو کوسنے لگی کہ آج تو آخری دن تھا، سارا عمل ضائع ہو گیا ہے۔ کاش میں گولی کھا لیتی تو میرے ساتھ یہ مسئلہ نہ ہوتا۔ اب نہ جانے باقی 6 گولیوں کا اثر بھی مجھ پر ہوگا یا نہیں۔ پھر سوچنے لگی، رشیدہ بیگم کون سی دور ہیں، ابھی وقت زیادہ نہیں گزرا۔ فجر کے وقت صبح منہ اندھیرے ہی ان کے گھر چلی جاؤں گی۔ گاؤں کے لوگ تو صبح سویرے اٹھ جاتے ہیں، صبح سویرے ہی ان سے گولی لے لوں گی تو باقیوں کا اثر ضائع نہیں جائے گا۔ یہی سوچ کر میں سونے کی کوشش کرنے لگی کہ صبح جلدی اٹھوں گی تو علل صبح ہی رشیدہ بیگم کے پاس پہنچ جاؤں گی، مگر اس کی نوبت نہیں آئی۔ ابھی مجھے لیٹے ہوئے 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ میری ساس کمرے میں داخل ہوئیں۔ میں بھی سوتی بن گئی کہ کہیں یہ نہ سمجھیں کہ میں نے گولی نہیں کھائی، کیونکہ گولیوں کے اثر میں اکثر مجھے نیند آ جاتی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ 1-2 بار مجھے دیکھنے کے بعد ساس کمرے سے چلی جائے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ میرے کمرے میں رکی رہیں۔ میں آنکھیں کھول کر دیکھ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ کیوں رکی ہیں۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک جانی پہچانی سی خوشبو میری ناک کے نتنوں سے ٹکرائی۔ یہ خوشبو اگربتیوں کی تھی جو شاید میری ساس نے اپنے ہاتھ میں لے رکھی تھیں۔ میں اب بھی سوتی بنی رہی کہ کہیں انہیں شک نہ ہو جائے میں نے گولی نہیں کھائی، لیکن جب انہوں نے ان اگربتیوں کی راکھ میرے سر پر اور میرے پیٹ پر گرانا شروع کی تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ گرم گرم راکھ جب میرے کپڑوں پر پڑی تو مجھے خوف سا محسوس ہوا۔ میں ایک زوردار چیخ مار کر اٹھ بیٹھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں کوئی ڈرانا خواب دیکھ رہی ہوں۔ اپنے سامنے اپنی ساس کو دیکھ کر میرا تو جیسے دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ انہوں نے کالے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور ماتھے پر لال رنگ کا ٹیکا تھا، جسے دیکھتے میری روح فنا ہو گئی۔ لگتا تھا کہ وہ کوئی ہندو جادوگرنی ہے جو اپنے عمل میں مصروف ہیں۔ مجھے اٹھ کر چیختا چلاتا دیکھ کر وہ گھبرا گئیں، بولی، خاموش ہو کر لیٹ جا، ابھی مجھ سے سوال جواب مت کر۔ انہوں نے مجھے سختی سے حکم دیا کہ میں لیٹ جاؤں، مگر میں یوں ہی کیسے لیٹ جاتی؟ مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ ان کے اس عمل سے مجھے الجھن ہو رہی تھی۔ کمرے میں پھیلی بدبو سے
میرا دم گھٹ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں مزید چیختی چلاتی، میری ساس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے پیچھے والے کمرے میں لے گئی۔ یہ کمرہ گھر کی ایک بھی طرف بنا ہوا تھا، اس میں کوئی آتا جاتا نہیں تھا، ایک انتہائی اندھیرا سا کمرہ تھا جسے دیکھ کر میں ویسے بھی ڈر جاتی تھی۔ انہوں نے مجھے یہاں بند کر دیا، میرے منہ میں کپڑا ٹھونس کر باہر سے تالا لگا کر چلی گئیں۔ یہ دیکھ کر میرا برا حال ہو گیا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سوچنے لگی مجھے یہاں کیوں بند کر دیا۔ روتی چیختی چلاتی رہی مگر کسی نے میری آواز نہ سنی۔ میں تو جانتی تھی کہ یہاں میری آواز سننے والا کوئی نہیں، کیونکہ یہ کمرہ گھر کی پچھلی جانب واقع تھا۔ میں اپنے شوہر آصف کو کوسنے لگی، جس نے میرا خیال نہیں کیا، مجھے پوچھنے تک نہیں آیا۔ میں اس کا انتظار دن بھر کرتی رہی مگر اس نے مجھے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ لگ رہا تھا جیسے وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ اس عمل میں شامل ہے اور یہ کہ اسے میری کوئی پرواہ نہیں۔ اسی انتظار میں تھی کہ تقریباً شام کے 4 بجے آصف نے اپنی شکل دکھائی، کہنے لگا تم یہاں پر ہو میں جانتا ہوں، مگر تمہیں صبر سے کام لینا ہوگا، اس کے پیچھے چھپی حکمت تم نہیں سمجھ سکتی۔ میں اسے دیکھتے ہی پھٹ پڑی، یہ کون سی حکمت ہے؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ تمہاری ماں نے عجیب و غریب عمل کرنے کے بعد مجھے یہاں بند کر دیا، جبکہ تم جانتے ہو میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ میں جانتا ہوں، تمہاری ڈاکٹر رپورٹس دیکھ چکا ہوں، تمہارے ماں بننے کا تو اسی دن پتہ چل گیا تھا جب تم ڈاکٹر جمیلہ کے پاس گئی تھی۔ اچھا، کیا واقعی؟ تو پھر تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تمہاری ماں نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی اور مجھے بانجھ پن کی گولیاں کیوں دیں؟ بتاتا ہوں، سب بتاتا ہوں۔ آصف نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے بیٹھنے کا کہا۔ مجبوراً میں بیٹھ گئی، اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں ان کی بات سن لوں، مگر میرے دل پر خوف سوار تھا۔ میں ان کے پاؤں پڑ گئی، خدا کے لیے آصف، پہلے مجھے یہاں سے نکالو، اس کے بعد تم جو مرضی کر لینا، یہاں میرا دم گھٹ رہا ہے۔ گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، آصف نے مجھے تسلی دی۔ اب میری بات غور سے سنو، آصف نے رازدارانہ انداز میں کہا۔ میری اماں کو تو تم جانتی ہو، وہ کتنی مذہبی خاتون ہیں، عورتیں ان سے دم کروانے آتی ہیں اور وہ سبھی کا مفت علاج کرتی ہیں۔ شاید تم اس بات کو نہیں جانتی، کیونکہ اماں نے آج کل یہ سرگرمیاں ذرا کم کی ہوئی ہیں، مگر میں اماں کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ لوگوں کی مدد کرتی ہیں، خاص کر بانجھ عورتوں کی۔ وہ چاہتی ہیں کہ کوئی عورت ان کے در سے خالی نہ جائے، جیسے رشیدہ بیگم ہے نا، وہ ویسا ہی بننا چاہتی ہیں، اور اس کے لیے ان کو ایک عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے جب میری شادی تم سے کروائی تو مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں اپنی مرضی سے شادی تو کر رہا ہوں، مگر شادی کے بعد انہیں تم پر اس عمل کی اجازت دوں۔ بس اسی وجہ سے میں ان کے سامنے بات نہیں کر سکتا، کیونکہ انہوں نے میری بات مانی تھی۔ تمہیں مجھ سے بھیا کر میری دلی آرزو پوری کی، مگر اب مجھے بھی تو ان کی ماننا ہے نا۔ وہ اگر یہ عمل کر رہی ہیں تو انہیں کرنے دو، اس سے شاید تمہارے بچے کو بھی کوئی نقصان پہنچے، مگر میں جانتا ہوں کہ اماں کی نیت بری نہیں ہے، وہ باقی عورتوں کی مدد کرنا چاہتی ہیں۔ اپنے شوہر کی یہ رام کہانی سن کر میں چلا اٹھی، تم پاگل تو نہیں ہو گئے آصف؟ مرد بنو، تمہاری عقل کو ہو کیا گیا ہے؟ کیا اللہ کی کتاب کو ان فرسودہ عوامل کی ضرورت ہے؟ ہرگز نہیں۔ تمہاری ماں سراسر جہالیت میں پڑی ہے، ان کو یہ تک نہیں پتا کہ ایک عورت کے ساتھ جھوٹ بول کر انہوں نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ ارے وہ کیا لوگوں کی مدد کریں گی؟ وہ تو اپنے ہی بیٹے کی نسل ختم کرنے پر تلی ہیں۔ اگر میں بانجھ نہیں تھی تو مجھے وہ خطرناک گولیاں کھلانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور تم کیسے باپ ہو؟ تمہیں اپنی اولاد کی بھی فکر نہیں؟ کیا یہ بچہ چلا جائے تو تمہیں کوئی دکھ نہیں ہوگا؟ نہیں، آصف نے اطمینان سے کہا، مجھے دکھ نہیں ہوگا، اللہ نے ایک دیا ہے تو اللہ اور بھی دے گا، تم صبر کرو۔ ویسے بھی تمہارا تو ابھی پہلا مہینہ ہے، کون سا یہ بچہ اس دنیا میں آ گیا ہے؟ آصف، میں کوئی بات نہیں جانتی، بچہ دنیا میں نہیں آیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دو۔ کم از کم تمہیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ تمہاری ماں جو کر رہی ہے وہ سراسر غلط ہے۔ میں اپنے بچے کو کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دوں گی، تم نے جو کرنا ہے کر لو، تمہاری ماں کے ہاتھوں قربانی کا بکرا نہیں بنوں گی، میں نے غصے سے کہا۔ آصف نے مجھے وہیں بند کیا اور وہ بھی چلا گیا۔ بے وفا کی اس حرکت پر میں تو حیران رہ گئی، سوچا نہیں تھا کہ وہ اس قدر سنگ دل ہوگا۔ 2-3 گھنٹوں کے بعد دوبارہ آیا تو پھر مجھے
वही बात समझाने लगा। बोला, अम्मा को अमल करने दो, वो सब लोगों की भलाई के लिए कर रही हैं। उसके बाद तुम जो चाहो करो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, लेकिन खुदा के लिए मुझे अम्मा के सामने शर्मिंदा मत करो। आसिफ ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। मगर औलाद की मोहब्बत औरत के लिए सबसे बढ़कर होती है। नहीं आसिफ, तुम जो मर्जी कहो, मैं अपनी औलाद का गला नहीं घोंट सकती। अपनी माँ से कह दो कि जब तक मैं जिंदा हूँ अब उसे ये अमल नहीं करने दूंगी। मैं गुस्से में धाड़ी। आसिफ पत्थर बना मुझे देखने लगा, जैसे उसे यकीन आ रहा हो कि मैं अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत करती हूँ। उसके चेहरे पर नदामत नजर आ रही थी, जिससे साफ जाहिर होता था कि वो शर्मिंदा है, मगर अपनी माँ से मजबूर भी है। वो उसी वक्त अपने कमरे से उठा और बाहर चला गया। मुझे सास के चीखने की आवाज़ें आईं। फिर वो भागा हुआ मेरे कमरे की तरफ आया। जाओ, निकल जाओ इस घर से, जितनी दूर जा सकती हो चली जाओ, वरना अम्मा तुम्हारी जान ले लेंगी। फिर आसिफ ने मुझे अपने एक दोस्त के घर का पता दिया और मुझे रोड तक छोड़ने भी आया। बोला, कुछ अरसा तुम यहाँ रहो, मैं खुद तुम्हें यहाँ से लेने आऊँगा। अम्मा पर जुनून तारी हो चुका है, वो तुम्हें नहीं बख्शेंगी। आसिफ की बात दुरुस्त थी। फजर के वक्त मैं अपना मुख्तसर सा सामान लेकर अपनी सास के घर से दूर चली गई। मैं दिल ही दिल में दुआएं कर रही थी कि जहाँ जा रही हूँ उन लोगों का रवैया मेरे साथ अच्छा रहे। वहाँ पहुँची तो असगर और उसकी बीवी ने मेरा पुरतपाक इस्तकबाल किया। शायद मेरे शौहर ने उन्हें पहले से बता दिया था कि मैं आ रही हूँ। इन लोगों के घर मुझे किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं हुई। मैं आराम से 6 महीने वहाँ रही। इस दौरान आसिफ ने मेरी खबर ना ली। मेरी उम्मीद टूटने लगी थी। लगता था जैसे वो कभी पलट कर नहीं आएगा। मगर फिर एक दिन आसिया बाजी ने मुझे इत्तला दी कि मेरा शौहर मुझे लेने आ रहा है। खुशी से मैं फूले न समा रही थी। मेरा आखिरी महीना चल रहा था। इन दिनों औरत को शौहर की ज़रूरत होती है। वो उससे अपने दुख सुख कहती है, अपनी तकलीफ़ का साथी बनाती है। आसिफ आए तो उनके चेहरे पर परेशानी थी। बरसों के बीमार और लागर लग रहे थे। आते ही मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ़ कर दो, खुदा के लिए मेरी माँ को भी माफ़ कर दो। आसिफ तकरीबन रोने को आए थे। आसिफ, क्या हुआ है, आप यूं क्यों रो रहे हैं? तब आसिफ ने मुझे बताया कि अम्मा को उनके किए की सज़ा मिल गई। उनके साथ जो हादसा हुआ उससे उनके हवास बिगड़ गए। वो अपना जहनी तवाज़ुन खो चुकी हैं और अब अजीबोगरीब बातें करती हैं। लोग उन्हें देख देख कर हंसते हैं और वो ज़िंदगी मौत की कशमकश में हैं। आसिफ की बात ने मुझे परेशान कर दिया। अपने शौहर की बातें सुनकर मैंने अपनी सास को माफ़ कर दिया। बेशक माफ़ करने में ही अज़मत है। ज़िंदगी के आखिरी दिनों में मैंने उनकी भरपूर खिदमत की। वो मुझसे बार बार माफ़िया मांगती, मगर इन्होंने न जाने किस किस का दिल दुखाया था कि इनकी मौत इंतहाई तकलीफ दे हुई। आलमे नज़ा में उनकी जान जैसे किसी कांटे पर अटकी थी। ये हालत देखकर मुझे भी इबरत हुई। मैंने दिल में पक्का इरादा कर लिया कि मैं कभी ज़िंदगी में भूल कर भी किसी इंसान का दिल नहीं दुखाऊंगी और ना ही कुछ शिरकिया अमल करूंगी। चाहे ज़िंदगी में मायूसी के बादल छाए हों, मगर मैं कभी अल्लाह ताला से उम्मीद रखना नहीं छोड़ूंगी। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।